نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرے کی حاضری کے لیے تشریف لے گئے تو مقام حدیبیہ پر کفار مکہ نے روک لیا اور کہا کہ آپ جنگ کے ارادے سے آئے ہیں تو ہم آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر مقرر کر کے مکہ شریف میں بھیجا اور حضور نے فرمایا عثمان انہیں جا کے بتاؤ کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم تو اللہ کے گھر کا طواف کرنے آئے۔ حضرت عثمان غنی وہاں تشریف لے گئے۔ کفار مکہ نے جناب عثمان غنی کو روک لیا اور سب سے پہلی بات تو یہ کی کہ آپ اگر طواف کرنا چاہیں تو کر لیں، صحیح کرنا چاہیں تو کر لیں، عمرہ مکمل کر لیں، لیکن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کرنے دیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی کہنے لگے تم کیا سمجھتے ہو میں مدینے والے رسول کے بغیر عمرہ کر لوں گا؟ میں اسی دن کروں گا جس دن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ یہاں بھی کچھ صحابہ نے کہا مقام حدیبیہ میں کہ عثمان کو اللہ نے موقع دے دیا ہے، وہ تو راج راج کے کعبے کی زیارت کریں گے اور وہ کھل کے طواف کریں گے، وہ صحیح کریں گے، وہ حجر اسود کے بوسے لیں گے۔ صحابہ یہ باتیں کر رہے تھے تو حضور غور سے دیکھ رہے تھے۔ جب بات ختم ہوئی تو فرمایا فکر نہ کرو میرا عثمان، میں فکر نہ کرو میرا عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ ہاں مجھے کیا غرض تھی نماز سے، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، یہ تو تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ اور اقبال کہنے لگے اذاں تو ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ وہاں سے خبر موصول ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا کہ عثمان کو شہید نہیں کیا گیا، لیکن جب خبر آئی تو صحابہ میں جوش پیدا ہو گیا، ہم جہاد کریں گے، ہم ان سے لڑیں گے، بدلہ لیں گے۔ جو اچھا لیڈر ہوتا ہے وہ قوم کے جذبات ٹھنڈے نہیں کرتا بلکہ جذبات کو صحیح رستہ دکھاتا ہے۔ وہ جب صحابہ میں جوش پیدا ہوا نا کہ عثمان غنی کا بدلہ لینا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے سب کو بلایا، فرمایا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ تم جہاد کرو گے اور جہاد میں ثابت قدم رہو گے، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ اب سب لوگ آئے کہ ہم جہاد کریں گے، ثابت قدم رہیں گے، عثمان کا بدلہ بھی لیں گے۔ وہ بیعت تھی کہ کیا نرالا رنگ تھا، اور حضور کو پتا تھا، وہ بھلا کس دلیل سے پتا تھا؟ جب سے اب صحابہ بیعت کر چکے نا، اب جو آدمی شہید ہو جائے اس کی تو بیعت نہیں نہ ہوتی، لیکن نبی کریم نے اپنا دست مبارک کھڑا کیا، فرمایا بھی یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، اور یوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا لو میں عثمان غنی کی بھی بیعت کرتا ہوں، عثمان غنی کی بھی بیعت کرتا ہوں۔ اب وہ صحابہ کے اندر جذبہ، وہ شوق، وہ حضرت عثمان کے لیے پیار، وہ جہاد کے لیے تڑپ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ کیا انداز ہے! فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، محبوب بے شک اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا ہے جو درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کی بیعت کر رہے تھے۔ اللہ ان اہل ایمان سے راضی ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جن جن نے وہاں بیٹھ کر میرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، اس آیت کے بعد اللہ نے وعدہ کر لیا ان میں سے کوئی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا، سارے جنتی ہو گئے۔ بہت تکلیفیں دی تو حضور علیہ السلام نے چاہا جب مکے والے میری بات نہیں مانتے تو مکے سے قریب میں 60-70 کلومیٹر ایک مقام ہے طائف، وہاں چل کے ان کو سمجھاتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں۔ جب میرے آقا وہاں پہنچے تو طائف کے سرداروں سے حضور نے کہا کہ حضور اللہ کے رسول ہیں۔ ان بدبختوں کا جواب یہ تھا اگر اللہ نے تجھے رسول بنایا تو گویا کہ وہ کعبے کا غلاف خود ہی پھاڑ رہا ہے۔ اس طرح کی گندی باتیں کی۔ اور کسی بدبخت نے یہ بھی کہا کہ معاذ اللہ آپ ہی ملے تھے اللہ کو نبی بنانے کے لیے اور کوئی نہیں ملا تھا، استغفر اللہ۔ اس طرح کی بدبختیاں، گندی باتیں کی۔ اور حضور علیہ السلام کے ساتھ اگر وہ اتنا ہی کرتے تو اتنا بھی ظلم کوئی کم نہ تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، ایک لڑکوں کا جلوس، اوباش لڑکوں کا جلوس رسول اللہ کے پیچھے لگا دیا کہ چلاؤ، اور جو جملے چلانے کے لیے کہے، اب میں اس کو نقل نہیں کرتا، میری ہمت نہیں ہے، اتنے گندے جملے انہوں نے حضور کے لیے کہے۔ جس کے قدموں پر
جس کے قدموں کو چوم کر عقل و شعور پاتی ہے، اس رسول کو ان لوگوں نے تانا دیا، مجنون ہونے کا تانا دیا، حضور کو گالی دی، پیچھے سے چلاتے رہے۔ اللہ کے رسول اپنا سفر جاری رکھتے اور وہ لوگ کہتے تھے نکل جاؤ ہمارے شہر سے۔ حضور جا رہے تھے، جانے بھی نہ دیا، دو طرف سے قطار بنائی، پیچھے سے چلا رہے تھے اور آگے سے دو طرف سے قطار بنائی۔ ذرا خیال میں لائے، تصور کریں، اور جس وقت فلم دیکھنے کو دل چاہے تھوڑا یہ تصور کرنا حضور کی محنت، جب من چاہے داڑھی منڈا کر گٹر میں پھینکنے کے لیے تو یہ تصور کرنا، جب نرم نرم گدوں پہ نماز ترک کرنے کو دل چاہے تھوڑی دیر کے لیے تصور کرنا۔ کچھ والو، آج تمہاری بستی میں کوئی دین کی دعوت دینے کے لیے آتا ہے تو تم بھی دو قطار بنگا کر کے کھڑے ہوتے ہو، لیکن کوئی پھول نچھاور کر رہا ہوتا ہے، کوئی گلاب کی پنکھڑیاں ڈال رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے تمہارے اور میرے نبی اللہ کے دین کی دعوت لے کر طائف والوں کے پاس گئے تھے، پیچھے سے گالیاں دے کر کے چلا رہے تھے اور آگے سے دو قطار لگی ہوئی تھی اور ان کے ہاتھوں میں پتھر تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پہ وہ پتھر برساتے، دونوں طرف سے پتھر برساتے، یہاں تک کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے جب پتھر حضور کے جسم پہ پڑے کوئی بظاہر بچانے والا نہ تھا، کوئی دفاع کرنے والا نہ تھا۔ حضور کسی کو ساتھ نہیں لے گئے تھے سوائے ایک غلام کے، ایک غلام حضور کے ساتھ تھے، باقی کوئی نہ تھا۔ حضور کو جب ہر طرف سے پتھر ڈالے گئے پورا وجود لہو لہان ہو گیا، کپڑے خون میں لت پت ہو گئے، سر سے لے کے پیر تک خون ہی خون تھا، حتیٰ کہ رسول اللہ کی نالین خون سے بھر گئی، اور جب چلنے میں دقت ہوئی، یہ ایک سفر میرے آقا نے ام المومنین کو خود بیان کیا۔ ام المومنین نے پوچھا تو سب سے سخت ترین دن کون سا ہے؟ تو طائف کا دن بتا کے حضور نے یہ بات خود بیان کی تھی ام المومنین سے کہ جب حضور علیہ السلام کی نالین شریف خون سے بھر گئی۔ آپ بتائیں نا خون کتنا نکلا ہوگا کہ نالین خون سے بھری ہوگی، کتنا خون نکلا ہوگا کہ نالین خون سے بھری ہوگی۔ آج ہمارے پسینے نکلتے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن مسلمانوں ہم نے سب کی محنتوں کا خیال کیا، اپنے نبی کی محنت کا کیا خیال کیا؟ ہم نے سب کی قربانیوں کو یاد رکھا، رسول اللہ کی قربانیوں کو کیا یاد رکھا؟ ہم نے سب کے قربانیوں کے حوالے سے قدر کرنے کی بات کی، رسول اللہ کی قربانیوں کو بلا دیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا جب چلنا نہ ہوا، خون سے نالین بھر گئی، کپڑے لباس خون سے لت پت ہو گئے، حضور بیٹھ گئے۔ حضور علیہ السلام بتقاضۂ بشریت جب بیٹھ گئے، اب حضور سے میں بظاہر حضور چلنا نہیں چاہتے تھے، یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ چلنے کی طاقت نہ رہی، میرا مسلک پورا کی پورا ادب ہے، عشق و محبت ہے، تو لیکن اتنا ضرور کہوں گا جب چلنا نہ ہوا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم بیٹھ گئے۔ آقا نے فرمایا عائشہ جب میں چلنا نہ ہوا اور میں بیٹھ گیا تو دونوں ہاتھ پکڑ کے مجھے اٹھایا گیا، اور ہاتھ پکڑ کے اٹھا کے پھر کھڑا کیا گیا، اور میری پنڈلیوں پر جو ہے پھر پتھر مارے گئے۔ پنڈلی پیر کے اس حصے کو کہتے ہیں جہاں پر ہڈی ہوتی ہے، ہڈی گوشت بہت کم ہوتا ہے، ہلکی سی چوٹ لگنے پہ بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! آج بھی قیدوں کے اندر جیلوں میں جب مجرم جواب نہیں دیتا، سچی بات قبول نہیں کرتا، تو اس کی پنڈلیوں پہ مارا جاتا ہے، اس کے ناخن کھینچے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! رحمت للعالمین کا وہ وجود ناز جو پھولوں سے زیادہ نازک تھا، جو پنکھڑیوں سے زیادہ نکھت رکھتا تھا، اللہ اکبر! جب اس نازنین پنڈلیوں پر، نازک پنڈلیوں پہ پتھر برسائے گئے، اللہ اکبر! حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں بیٹھتا تو مجھے اٹھا لیتے اور اٹھا کر کے پھر پتھر مارتے، میں بیٹھتا تو اٹھا لیتے پھر پتھر مارتے، آخر کار اس وادیوں سے جیسے تیسے نکلے۔ اللہ کے رسول ایک درخت کی ٹہنی پکڑ کے بیٹھ گئے۔ اب آپ مجھے بتائیں کوئی کسر چھوڑی؟ گستاخی بھی کی، گالی بھی دی، بے ادبی بھی کی، توہین بھی کی، مارا بھی،
لہو لہان بھی کیا، خون بھی بہایا، سب کچھ کیا. آپ بتائیں کس میں اتنا ظرف ہے، کس میں اتنی برداشت ہے، کس میں اتنا حلم ہے؟ اور جب اللہ کے رسول بیٹھ گئے تو آقا علیہ السلام نے نظر آسمان کی طرف اٹھائی. بہت کم اٹھتی تھی نظر آسمان کی طرف، ہمیشہ جھکی رہتی تھی. میرے امام کہتے ہیں نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. بہت کم نگاہ اٹھتی تھی، لیکن نگاہ اٹھی آسمان کی طرف تو دیکھا کہ بادل سایہ کیے ہوئے ہیں، اور اس بادل کے پاس میرے آقا نے جبریل کو دیکھا. جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا آپ کے اللہ نے دیکھا، آپ کے رب نے دیکھا. آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے آقا، اور اللہ نے پہاڑ کا فرشتہ میرے ساتھ بھیجا ہے. یہ پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ آیا ہے، اور اللہ نے آپ کو اختیار دیا، آپ جو کہیں گے یہ فرشتہ کرے گا، آپ کی کیا مرضی ہے. پہاڑ کا فرشتہ سلام کرتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ اجازت دیں میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور ان کو پیس دوں، اس میں سے ایک بندہ بھی زندہ نہ بچے، اس کو پیس دوں میں. آپ مجھے بتائیں جس کو اتنا اختیار دیا گیا ہو، اتنا اختیار کہ اگر آپ کہیں تو دونوں پہاڑ ملا کر کے ان کو پیس دیا جائے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہاڑ کے فرشتے کی یہ بات. اچھا پھر اللہ نے اختیار دیا ہے، بے اختیار نہیں ہے، اختیار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور پھر رسول اللہ نے جب سنا کہ حکم ہے کہ آپ جو کہیں گے، اشارے ابرو پر اہل طائف کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، ان کا وجود مٹ جائے گا زمین سے، وہ قصے پارینہ بن جائیں گے. لیکن میرے آقا نے جب جبریل اور پہاڑ کے فرشتے کی گفتگو سنی تو سرکار نے فرمایا میں بستیوں کو ویران کرنے نہیں آیا، میں لوگوں کو تباہ برباد کرنے نہیں آیا، میں لوگوں کو مٹانے کے لیے نہیں آیا. اللہ نے، میرے اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا. اگر یہ مجھ پہ